مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات، شہید ہونے والے اہل بیت کے چشم و چراغ جا رہے ہیں میدان کارزار میں۔ آقا امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے حضرت عباس بن علی۔ یہ حضرت عباس بن علی کون ہیں؟ یہ ایسے جلیل القدر امام حسین کے پیارے شہزادے ہیں جن کی طاقت و قوت اور بہادری کا چرچا علی مرتضیٰ مشکل کشا نے خود کیا ہے۔ اور جب سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کا وصال ہو رہا تھا، جیسا کہ ہم نے پہلے کی تقریروں میں بتایا ہے، تو سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا تھا میرے شوہر ایسی بہادر خاتون سے شادی کرنا جو بہادر بچہ جنے، بہادر خاندان میں بچے شادی کرنا، میرے بعد جس سے بھی شادی کرنا بہادر خاندان کی عورت سے شادی کرنا، تاکہ وہ بہادر بچہ جنے تو میرے حسین کے کام آئے۔ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کے وصال کا جب موقع آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنی پیاری شہزادی حضرت زینب کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کپڑا دے دیا، اور کپڑا دینے کے بعد میں کہا کہ اے زینب، یہ کپڑا بحفاظت رکھ لے، میرے شوہر نامدار علی مرتضیٰ حیدر کرار جب شادی کریں گے تو اس عورت کے شکم سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام میرا شوہر عباس رکھے گا، اور وہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو یہ کپڑا اس بچے کو تو پہنا دینا۔ سیدہ فاطمہ زہرا جب بولتی ہیں تو حضرت زینب نے کہا ماں یہ کس کا کپڑا ہے؟ تو کہا یہ بیٹی تیرے بھائی حسین کے بچپن کا کپڑا ہے، یہ اس بچے کو پہنا دینا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے ام البنین سے شادی کی، اور ام البنین کا حسن اتفاق نام جو ہے وہ فاطمہ ہے، کنیت آپ کی ام البنین ہے۔ ام البنین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹوں کی ماں۔ آپ کے شکم سے بیٹی نہیں پیدا ہوئی، آپ کے شکم سے بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے۔ انہی بیٹوں میں ایک بیٹا ہے جسے حضرت عباس علمبردار کہتے ہیں۔ یہ اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جب مدینہ طیبہ کی وادیوں میں چلتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے چاند طلوع ہو رہا ہے، اور آپ کے چہرے کی تابانی کو دیکھ کر کے لوگ آپ کو قمر بنی ہاشم کہتے تھے کہ یہ ہاشم کا چاند ہے۔ اور اتنے لمبے تھے اور اتنا سینہ آپ کا کشادہ تھا کہ آپ اونٹ کو جب چارہ دیتے تھے تو اونٹ کے پشت پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے چارہ دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عباس علمبردار کی حیات ہے۔ جب آپ کی عمر 13 برس کی یا 12 برس کی ہوئی، روایتوں میں 2 تاریخیں ہیں، تو حضرت عباس علمبردار کو حضرت عباس علمبردار بھی موجود ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ امام حسین شہید کرب و بلا بھی موجود ہیں۔ تو آقا امام حسین کی موجودگی میں، امام حسن کی موجودگی میں ایک آزمائش کا دور آتا ہے۔ ایک روایت اور سن لیجئے پھر اس بات کی جانب آتا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ حضرت عباس علمبردار کی جب پیدائش ہوئی تو پیدائش کے بعد میں، جیسے کہ پہلے کی تقریر میں بتایا گیا کہ امام علی مرتضیٰ پیدا ہوئے تو انہوں نے دنیا میں سب سے پہلے نبیوں کے نبی کو دیکھا، اور ایسے ہی حسین شہید کرب و بلا جب پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کے بعد میں ان کی بھی آنکھیں بند تھیں، لیکن حضور کے دست مقدس میں گئے تو حسین نے بھی اپنی آنکھوں کو کھول کر کے سب سے پہلے اپنے نانا کا چہرہ دیکھا۔ اب وہی رنگ وہی حال حضرت عباس علمبردار کی پیدائش پہ بھی ظاہر ہوا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی گود میں لیا، ان کو گود میں لے کر کے لوریاں دے رہے، ادھر ادھر دیکھ رہے، مگر حضرت عباس نے آنکھ نہ کھولی۔ امام حسن مجتبیٰ کی گود میں حضرت عباس کو علی مرتضیٰ نے دے دیا، اے بیٹے بھائی کو لو۔ دیکھو بھائی نے آنکھ نہ کھولی،
تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس علمبردار اب بھی آنکھ نہ کھولے. آقا حسین گھر سے باہر تھے. حضرت علی نے آواز دی, اے حسین ادھر آؤ اور اپنے بھائی کو گود میں لے لو. چنانچہ حضرت امام حسین کی گود میں جیسے ہی حضرت عباس کو دیا گیا اور پیارے حسین نے لیا تو پیارے عباس نے آنکھوں کو کھولا, نبی کے نواسے کو دیکھنا شروع کر دیا. یہ پیارے عباس ہیں جنہوں نے دنیا میں دیکھا ہے تو شہید کرب و بلا پیکر صبر و رضا کا نورانی چہرہ دنیا میں پہلے پہل دیکھا ہے. اب جب 12 سال کی آپ کی عمر ہو جاتی ہے تو پیارے علی نے کہا, میرے بیٹوں میں کوئی ہے جنگ آزمو بہادر, جو جائے اس کی میں آزمائش کرنا چاہتا ہوں. اتنا کہنا ہوا کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ کھڑے ہو گئے. تو علی شیر خدا مشکل کشا نے کہا, حسن بیٹھو. امام حسن نے کہا کہ حضور آپ نے مجھ سے یہی کہا کہ میرے بیٹوں میں. کہا میری بات پر غور کرو. میں نے کہا میرے بیٹوں میں, تم میرے بیٹوں میں اپنے آپ کو تصور کرتے ہو, حقیقتاً مانتے ہو, ٹھیک ہے, لیکن تم تو نبی کے بیٹوں میں ہو, کیونکہ نبی یہ دو جہاں نے تم کو اپنا بیٹا حسن کو, حسین کو اپنا بیٹا فرمایا. اب میں اپنے بیٹوں میں خطاب کرتا ہوں, حسن و حسین بری ہیں, اس زمرے میں حسن و حسین نہیں ہے. کون ہے میرا بیٹا جو اپنے بازوؤں پر ناز کرتا ہو, میرے نائب بننے کا حقدار بنتا ہو, طاقت و قوت کا حامل ہو, تلوار کے لہروں کو لہرا کر کے ہواؤں کو روک سکتا ہو, جس کی تلوار کی مار سے ہوائیں بھی ٹھہر جائیں. کون ایسا میرا بیٹا ہے؟ تو اٹھے تو کون اٹھے؟ حضرت عباس علمبردار اٹھے. اور جیسے ہی آپ اٹھے تو آپ نے کہا, بیٹا عباس تیرے بھائی حسن نے تیری تربیت کر دی ہے, حسین نے تیری تربیت کر دی, ہر طرح سے سکھا دیا ہے. میں نے بھی تلوار پکڑا کر کے تلوار چلانا بتا دیا, دکھا دیا, سکھا دیا. اے عباس, اب آج تجھ کو باغ کی رکھوالی کے لیے بھیجا جا رہا ہے. باغ کی رکھوالی میں اتنی تجھ کو اجازت دی جاتی ہے کہ کوئی اجنبی شخص آ جائے تو اس کی گردن کو اڑا دینا, اس کو روکنا, باغ کے اندر آنے مت دینا. حضرت عباس نے کہا نگرانی کرنی ہے, نگہبانی کرنی. کہا ہاں ہاں. تو اب ایسے حال کے اندر حضرت عباس علمبردار رات میں پہرا دے رہے باغ کا, اور پہرا اتنا سخت ہے حضرت عباس علمبردار کا کہ ہواؤں نے اپنے رخ کو بدل دیا. ہوائیں ادھر سے آتی کر کے جاتی, حضرت عباس تلوار کو لہرا کر کے بولتے جاتے, کوئی مت آنا, آج عباس کا پہرا ہے. عباس کے اس پہرے کو دیکھ کر کے اجنہ نے کہا باغ کی جانب آج جانا نہیں, کیونکہ عباس کا پہرا ہے. یہ پہرا اتنا شدت کا تھا کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا, آخری پہر چل رہا ہے کہ ایک نقاب پوش آیا گھوڑے پر بیٹھ کر کے برق رفتاری کے ساتھ. جیسے ہی باغ کے قریب آیا تو عباس علمبردار نے کہا, اے اجنبی آنے والے, اپنی سواری کو روک لے, آگے آئے گا تو نہ جانے کیا سے کیا تجھے دیکھنا پڑے گا. آج پہرا کسی اور کا نہیں ہے, آج پہرا عباس علمبردار کا پہرا ہے. روک لے اپنی سواری کو, روک لے, ٹھہرا دے اپنے آپ کو وہیں پر. ایسے انداز سے بولتے جا رہے ہیں مگر آنے والا رکتا نہیں ہے, اپنی سواری کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے. حضرت عباس نے کہا وارننگ دے رہا ہوں, ساودھان ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ, میں گناہ بے گناہ کو قتل نہیں کرنا چاہتا. ہاشمی گھر کا ایک پھول ہوں, مہکتا پھول ہوں, علی کا بیٹا ہوں, بے گناہ کے اوپر تلوار نہیں اٹھانا چاہتا. مگر مجھ کو یہ کہا گیا ہے کوئی بھی اجنبی باغ کے اندر جائے تو اس کے ساتھ جو کچھ کرنا ہو کرو, گردن کاٹنی ہو تو کاٹ دو. اے آنے والے رک جا, ورنہ میں اپنے ہاتھ کے جوہر کو دکھاؤں گا.
بازوؤں کی طاقت کو دکھاؤں گا، تلوار کی جھنکار کو دکھاؤں گا، ہوا اور فضاؤں میں تلوار کو لہراؤں گا۔ آپ بولتے جا رہے ہیں مگر آنے والا سواری کو روکتا نہیں ہے، باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ حضرت عباس نے کہا آخری بار میں تجھ کو کہتا ہوں نکل جا، باغ سے نکل جا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ عباس علمبردار کا پہرا ہے، اس نے پیڑ کی ڈال کو پکڑا، ہلانا شروع کر دیا، اتنا ہلایا کہ پیڑ کی جڑ ہل گئی۔ حضرت عباس نے کہا اب تو مجھے وہ کرنا ہی پڑے گا جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میان سے تلوار کو نکالنے کے بعد میں آگے بڑھے۔ اب تلواریں ادھر سے نکل گئی، تلوار ادھر سے نکل گئی، ادھر سے حملہ ادھر سے حملہ، دونوں جانب سے حملے پہ حملہ ہو رہا ہے۔ مورخ یہ کہتا ہے عباس علمبردار اور اجنبی مرد کے مابین جب لڑائی ہو رہی تھی، تلوار چل رہی تھی تو ان سے جو چنگاری نکلتی تھی ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر کے گر رہے ہیں۔ اور ایسی نوبت آ گئی کہ کبھی عباس علمبردار کی تلوار اوپر ہے، کبھی اجنبی مرد کی تلوار اوپر ہے، کبھی عباس کی تلوار نیچے ہے، کبھی اجنبی مرد کی تلوار نیچے ہے۔ اسی حملے کے ماحول میں حضرت عباس کے انگلی پر ایک مار ہلکی سے لگتی ہے، مگر عباس کو جلال آ چکا ہے۔ ایسے جلالی ماحول میں عباس علمبردار اپنی تلوار کو اس کی تلوار پر ایسا مارتے ہیں کہ وہ اجنبی مرد بھی اپنی طاقت کے ذریعے سے مکمل پورے طاقت کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے اور عباس علمبردار کی تلوار کو نیچے کر دیتا ہے۔ تو عباس علمبردار نے ایک زور لگایا، زور لگانے کے بعد میں ہاتھ کو اٹھایا، تلوار اٹھ گئی تو پردہ پوش اجنبی مرد بولتا ہے اے عباس میں نے مان لیا واقعی تم بہادر ہو، کامیاب ہو۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا حسین یا حسین یا حسین، سبھی لوگ جواب دیں سبحان اللہ یا علی یا علی حسین یا 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 حسین، اللہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے۔ کہیں زمین کا نعرہ ہے تو کہیں آسمان کا نعرہ، نبی والے لگاتے ہیں نبی کے نام کا نعرہ۔ سبحان اللہ۔ عباس علمبردار کی بہادری کو دیکھ کر کے اجنبی شخص نے کہا عباس مان لیا بہت بڑے بہادر ہو۔ وہ کون تھے؟ وہ پردے کے اندر رہنے والے حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا تھے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو آزمایا تو آزمانے کے ساتھ سینے سے لگایا اور کہا بیٹا اے عباس تیری طاقت، تیری قوت، تیری ہمت، تیرے ہنر کو دیکھ کر کے میرا دل یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ میدان کرب و بلا میں وہ جوہر ہنر کے تو دکھائے گا جس سے یزید کی پوری طاقت لرز جائے گی۔ میدان کرب و بلا کا ذرہ ذرہ تیرے بہادری کے ہنر کو دیکھ کر کے تیرے قدموں کو سلام پیش کرے گا۔ اے عباس تجھ پر ناز ہے، اے عباس تجھ پر فخر ہے، اے عباس تجھ پر پوری ملت کو ناز ہوگا۔ غازی عباس کہہ کر کے پکارا ہے آپ نے، عباس کو سینے سے لگایا ہے آپ نے، عباس کو گھر پہ لائے، حسین سے ملایا ہے۔ علی مرتضیٰ مشکل کشا نے حضرت عباس کو اتنی تعظیم کرتے تھے، آقا حسین اور علی مرتضیٰ امام حسن مصطفیٰ کی حضرت عباس کی تا عمر کبھی حسن و حسین کو آپ نے بھائی نہ کہا، بلکہ جب بھی کہا آقا کہا، مولا کہا، داتا کہا، رہبر کہا، رہنما کہا، مقتدا کہا، پیشوا کہا، شمس الضحیٰ کا نواسا کہا، علی مرتضیٰ کا نور عین کہا، سیدہ فاطمہ کے دل کا چین کہا، آقا حسین کہا۔ یہ پیارے عباس علمبردار ہیں جو میدان کرب و بلا میں آقا حسین سے کہتے ہیں اے میرے آقا حسین مجھ کو یزیدیوں کے سامنے جانے دو، یزید کے سامنے دو چار کرنے دو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے، پیاری بچی سکینہ کی پیاس، زینب کے تڑپنے کے حال کو، ان کے بچوں کو تڑپنا
مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، 6 ماہ کا بچہ پیاس سے اتنا کمزور، نحیف و ناتواں مرجھایا مرجھایا دکھ رہا ہے، اے آقا حسین کیونکہ میں نے اس کے لب کو دیکھا، لب خشک ہو چکے ہیں۔ اس کی ماں کے حال کے بارے میں بہن زینب نے یہ کہا ہے، ان کی پستان خشک ہو چکی ہے، ایک قطرہ بھی دودھ نکل نہیں رہا ہے، اے بھائی جانے دو مجھ کو جانے دو۔ آقا حسین نے کہا، اے عباس دیکھ تو میرا علم بردار ہے، میرے حسینی لشکر کے علم کو تو نے اٹھا رکھا ہے، اگر تو جائے گا تو جانے کے بعد میں کیا حال ہوگا تجھے معلوم نہیں ہے۔ اے عباس اگر تو گیا یزیدیوں نے تجھ کو شہید کر دیا تو میری کمر ٹوٹ جائے گی، مگر آقا حسین کا سچا بھائی، محبت اور پیار کا انجمن، امام الوفا، امام المحبت، امام عشق بن کر کے ایسے انداز سے آتے ہیں اور امام وفا بن کر کے عاشق صادق بن کر کے آقا حسین کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آقا حسین نے کہا، بھائی اگر مانتے نہیں ہو تو جاؤ اور اپنی کوشش کر لو، رب کامیابی دے دے، یہ میری دعا ہے کہ جس منزل کے لیے، جس کی تلاش کے لیے تم جا رہے ہو وہاں کامیاب ہو جاؤ۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں، اے میرے آقا حسین میری کامیابی، میری منزل یہ ہے کہ میں لڑتے لڑتے آپ کے بچوں کو پانی پلا کر کے جام شہادت پی لوں اور نانا جان کے ہاتھوں سے کوثر کے جام کو پی لوں، اس کی دعا کر دیجئے۔ تو میرے آقا حسین نے کہا، عباس جاؤ، عباس جاؤ، عباس جاؤ، تمہاری بہادری کو دیکھ کر کے آج مجھ کو ناز ہوگا اور ہر ایک سے میں کہوں گا، میرا بھائی عباس میری محبت میں، میری اولاد کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، فیضان امام حسین، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان حضرت اللہ۔ عباس علم بردار خیمے کے اندر گئے، آپ نے مشکیزہ لیا، خاتونوں سے گفتگو کی، سلام کیا، آپ نے سیدہ زینب سے ملے، آقا امام حسین کی بارگاہ میں آئے، سلام محبت کو پیش کی، 6 ماہ کے بچے کے رخسار کو دیکھا، ہاتھ رکھ کر کے بوسہ لیا، پیشانی چومی۔ امام زین العابدین کے پاس گئے جو بخار کی شدت سے کراہ رہے تھے، ان کو دیکھا آپ نے، امام قاسم اور امام علی اکبر کو سینے سے لگا کر کے نکلتے ہیں اور پیاری بچی سکینہ کے پاس آتے ہیں، بیٹی سکینہ مجھ سے تیرا پیاس دیکھا نہیں جا رہا ہے، میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں بچی سکینہ۔ چنانچہ آقا امام حسین کے علم بردار گھوڑے پر سوار ہو کر کے نکلے اور یزیدیوں کے سامنے پہنچ کر کے آپ نے خطبہ بلاغت دیا ہے، بڑا بلیغ خطاب فرمایا آپ نے اور کہا، اے یزیدیوں، اس مہمان کے ساتھ تم اتنے بدسلوکی کر رہے ہو جس مہمان کو تم نے بلایا ہے، اور بلانے کے ساتھ ایسی حرکت تم نے کی، پانی بند کر دیا، ان کے گھر کا بچہ پیاسا ہے، طرح طرح کی باتیں آپ کرتے، آقا امام حسین کی فضیلت میں بولتی، اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، اونچی شان والے علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کے نواسے ہیں، سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کے شہزادے ہیں۔ آپ نے ساری باتیں پیش کی تو یزیدیوں میں سے آواز آتی، عباس ہم تم کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، لیکن عباس ہم یہ سب سننا نہیں چاہتے، اگر تمہارا حسین یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہے تو دریا کی لہریں تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، نہر فرات کا پانی تم کو دے دیا جائے گا۔ اے عباس علم بردار، اگر حسین آ کر کے یزید کی بیعت کے لیے ہاں کہہ دے تو سب کو کھانا پانی سب کچھ ملے گا، اور اگر نہیں تو یہ لہروں کی پانیوں کو دیکھو، 2000 کی سپاہیوں کا پہرا لگا ہوا ہے، عباس تم یہاں سے پانی لے نہیں سکتے۔ علی شیر خدا مشکل کشا کے شیر کے خون کے اندر گرمی پیدا ہوئی، جلال کے ماحول میں آئے اور کہا، نادانوں، 2000 کے سپاہیوں کے پہرے کو لگا کر علی کے بیٹے کو یہ کہنا چاہتے ہو کہ علی کا بیٹا پانی نہیں لے پائے گا؟
ارے نادانوں، ایل لگائی ہے آپ نے گھوڑے کو اور کہا اے میرے گھوڑے آگے بڑھ، اے میرا گھوڑا آگے بڑھ۔ صفوں کو چیرتا گھوڑا آگے بڑھ رہا ہے، یزیدی ہر چہار جانب سے حملے پر حملہ کر رہے ہیں، مگر علی مرتضیٰ مشکل کشا کا حسین شیر ایسی توانائی کے ساتھ حملہ کرتا ہے اور یزیدیوں کے حملوں کے جواب کو دیتا دیتا بھیڑوں کو صفوں کو چیرتا چیرتا نہر فرات پر پہنچ گیا۔ مشکیزے کو آپ نے بھرا، پانی بھرنے کے بعد میں حضرت عباس علمبردار نے نہر فرات کی لہروں کے پانی کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کی چلو میں لیا۔ آقا عباس نے لینے کے بعد میں سوچتے ہیں لاؤ پانی پی تو لوں کہ 6 ماہ کے بچے حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ آپ نے پانی کو نہر فرات کے اندر ڈال دیا، پھر گھوڑے کو کہا اے میرے وفاشار گھوڑے، تجھ کو بہت دوڑ لگانی ہے، تجھ کو بڑی برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اے میرے گھوڑے تو پیاس کو بجھا لے۔ وفاشار گھوڑا جب اس نے اپنے آقا کو دیکھا تھا، میرا آقا اپنے ہاتھ میں نہر فرات کے پانی کو لے چکا ہے، تب تک گھوڑے نے اپنے منہ کو نہر فرات کے پانی پر رکھ تو دیا تھا، مگر پینے کی ہمت نہ کی کہ پہلے میرا آقا پی لے۔ لیکن آقا نے جب پانی کو نہر فرات کے اندر ڈالا تو وفاشار گھوڑا اپنے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں اشارے ہی اشارے میں کہتا ہے آقا حسین، اہل بیت کے چشم و چراغ، اہل بیت کی شہزادی، اہل بیت کے لوگ پیاسے ہوں اور یہ غلام گھوڑا پانی پی لے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں پیاسا رہ کر کے حسینی بنا رہوں گا، پیاس کو بجھا کر کے یزیدیوں میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ پیاس کی حالت میں رہ کر کے حسینیوں میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ جانور ہے جو پہچانتا ہے عباس کون ہے، سکینہ کون ہے، اہل بیت کے افراد کون ہیں، ان سے محبت سے کیسی محبت اور کیسا صلہ ملتا ہے، مگر وہ کتنے بڑے جانور ہیں جو آقا حسین سے محبت کا دعویٰ پہلے کر کے بلائے، میدان کرب و بلا میں پانی کو بند کر دیا۔ اب حال یہ ہو گیا ان کا بھائی عباس پانی لے کر کے چل رہا ہے کہ 6 ماہ کے بچے کی پیاس بجھا دی جائے، سکینہ کی پیاس کو بجھا دی جائے، تو ظالموں نے ہر 4 جانب سے حملہ کر دیا۔ 5000 فوجیوں اور سپاہیوں کو ابن سعد نے بھیجا، روکو روکو سواری کو روکو، روکو روکو پانی جانے مت دو، روکو روکو عباس کو روکو، اگر عباس کے ذریعے سے مشکیزے کا پانی چلا گیا تو سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، کوئی بچنے والا نہ ہوگا، کیونکہ عباس کوئی معمولی شخص کا نام نہیں ہے، عباس علی مرتضیٰ کے بیٹے کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان حضرت عباس علمبردار نے گھوڑے کے رخ کو موڑا، اے گھوڑا چل، خیمے کی جانب چل، نشانہ ایک ہے، سوچ ایک ہے، منزل ایک ہے، پانی پہنچانی ہے، سکینہ تک پہنچانی ہے، پانی پہنچانی ہے، خیمے تک پہنچانی ہے۔ یہی سوچ لگا کر کے عباس علمبردار گھوڑے کو موڑ کر کے چل رہے ہیں۔ یزیدیوں کے ہر 4 جانب سے حملے ہو رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، تلواریں آ رہی ہیں، انیاں آ رہی ہیں، برچھیاں آ رہی ہیں، سب کو روکتے کاٹتے پیٹتے یزیدیوں کے جتھے کے جتھے قتل کرتے کرتے آقا عباس علمبردار آگے بڑھتے رہے، جہاں تک کہ خیمے حسین کے قریب تھا کہ عباس علمبردار کا گھوڑا پہنچتا، جست لگانے ہی والا تھا۔ اتنے میں ابن سعد نے کہا نادانو، اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لو، یہ تن و تنہا ہے علی کا بیٹا جس نے سب کے ناک میں دم کر دیا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی بہادری پر ناز کرتے تھے،
طاقت پر ناز کرتے تھے، کتنی محنت مشقت کے ذریعے سے تم سب کو پروان چڑھایا گیا، کھانے کھلائے گئے، طرح طرح کے حوصلے دیے گئے، حکومت میں حصے داری کا اعلان ہوا، مگر تمہارا کھانا کہاں چلا گیا، تمہارا پینا کہاں چلا گیا، تم کو آرام سے رکھا گیا، وہ ساری چیزیں کہاں چلی گئی؟ یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کس انداز سے مجاہدانہ کردار سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ پانی کو روکو ورنہ قیامت سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی، کوئی بھی یہاں سے بچ کر کے نہیں جائے گا۔ اتنا کہنا ہوتا ہے، اب سب کا حملہ مشکیزے کے اوپر ہوتا ہے، ایک یزیدی کی تیر آتی ہے اور انڈیا آنے کے بعد میں تیر کا حملہ ایسا ہوتا ہے، مشکیزے پر لگتا ہے، مشکیزہ پھٹ جاتا ہے اور پھٹنے کے بعد میں سارا کا سارا پانی زمین کرب و بلا پہ گر جاتا ہے۔ آقا عباس کے پہلے بازو قلم ہو چکے تھے، دوسرے بازو پر حملہ ہوتا ہے، آپ نے مشکیزے کے اندر دیکھا شاید کچھ پانی بچا ہوگا، اس کو دانتوں سے پکڑ لیا بڑی برفتاری کے ساتھ، مگر یزیدیوں نے کچھ بھی نہیں بچایا، مشکیزے کے اوپر حملہ کر کے ایسے حال سے اس کو بے حال کر دیا کہ سارا کا سارا پانی زمین کرب و بلا پہ بہ گیا۔ اب جب آپ آگے پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد میں تاریخ یہ کہتی ہے گھوڑا آگے بڑھا، عباس علمبردار گرتے ہیں، گھوڑے کے زین سے فرش زمین پر آتے ہیں، اپنے بھائی حسین شہید کرب و بلا کو آواز دیتے ہیں، اے میرے آقا اپنے سپاہی عباس کے حال کو دیکھو۔ آقا حسین تمام مجاہدوں کے حال کو دیکھتے رہے، خیمے سے نکلے، دوڑے دوڑے آئے، عباس علمبردار کے جسم اطہر کو دیکھا، سر ناظرین کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں گرد کو صاف کی ہے، آپ نے عباس علمبردار کے چہرے سے گود میں لیا تو عباس علمبردار سے میرے آقا حسین کہتے ہیں، اے میرے عباس تا عمر کبھی مجھ کو بھائی نہیں کہا، آج تو دل سے بھائی کہہ دو تاکہ ایک بھائی کی تمنا پوری ہو جائے۔ عباس علمبردار نے آنکھ کو کھول کر کے بھائی کو بھائی کہا اور اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ قرآن بہشت استعمال کر رہی تھی، نبی محترم محتشم آب کوثر کے پانی کو لے کر کے کہتے تھے عباس آجا، عباس آجا، عباس آجا۔ یہ پیارے عباس پہنچے اور ساقی کوثر کے دستے مقدس سے جام کوثر کو پینے لگے، پھر میرے عباس آواز دیتے ہیں، عباس علمبردار کہتے ہیں، اے پیاری بچی سکینہ میں شہید تو ہو گیا، پانی پہنچا تو نہ پایا، لیکن غم مت کرنا، تیرا چچا یزیدیوں کے ماحول میں نہیں ہے، تیرا چچا حسینیوں کے ماحول میں ہے، اپنے ہاتھ کو دیا ہے تو طبیعت کے لیے نہیں دیا ہے، اپنے ہاتھ کو دیا ہے تو نانا کی شریعت کے لیے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دل کی دھڑکن دل کا چین، سب کی دھڑکن سب کا چین، روزے محشر میں گونجے گا یا حسین، روزے محشر تک گونجے گا، جو ہے حسینی وہ بولے گا، ایک نعرہ حیدری، خاندان اہل بیت، محبان اہل بیت، جانثار اہل بیت۔ ماشاءاللہ، تو یہ سرکار سیدنا حضرت عباس علمبردار ہیں۔ اب ایسے ہی ایک ایک اہل بیت کے حالات پہ گفتگو کی جائے کہ پیدائش کیسے ہوئی، جوانی کیسے گزری، شہادت کیسے ہوئی، تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔